اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کی گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے پچھلے دنوں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے حوالے سے 6 سال گزرے، بالا کوٹ سٹرائک، اور ہم کچھ فیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو 6 سال گزرنے کے باوجود آج تک ثابت نہیں ہوئے۔ 14 فروری 2019 کو جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سیکورٹی فورسز کو لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر ایک خودکش بمبار حملے کے نتیجے میں سینٹرل ریزرو پولیس کے 46 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، تو بھارت نے اس ہلاکت کا ذمہ دار جیش محمد نامی ایک تنظیم پر ڈالا تھا، اور اس تنظیم کے خلاف کارروائی کے لیے 26 فروری 2019 کو بھارت نے ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی بالا کوٹ کے علاقے۔ اگرچہ اوپن سورس سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلا کہ اس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور پاکستان نے بھی دنیا کو اس منظر کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کو اور ڈیفنس جو تاشی ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، ان کو موقع کا ملاحظہ کرایا تھا، لیکن ہندوستان بدستور آج تک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے اس سرجیکل سٹرائک میں ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اور 6 سال گزرنے کے باوجود ہندوستان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ آج تک ثابت نہیں ہوا، اور بعد میں اوپن سورس ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس نوعیت کی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جائے وقوع پر کچھ درخت البتہ ہندوستان کی طرف سے گرائے گئے بموں کے نتیجے میں تباہ ہوئے تھے۔ پاکستان نے 27 فروری کو 26 فروری کے بالا کوٹ سٹرائک کا پھر بدلہ لیا۔ صبح 8:45 میں پاکستانی اپنی فضائی حدود کو سویلین پروازوں کے لیے بند کیا، اور اس کے تقریباً 30 منٹ بعد پی اے ایف کے طیاروں جن میں خاص طور پہ جی ایف تھنڈر اور میراج 5 تھے پرواز بھری، اور اس کے ساتھ ساتھ سیپ 2000 ایئر آئی بھی وہاں سے پرواز کیا، اور F-16 اور اس کے علاوہ فالکن 2D جو کہ پاکستان ایئر فورس کا جیمنگ ایئر کرافٹ ہے، انہوں نے مصطفی ایئر بیس سے پرواز بھری۔ 25 طیارے اڈوں سے پرواز کی، اور ان میں سے کچھ جو ہے انہوں نے ہندوستانی حدود کو کراس کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے پونچھ اور راجوڑی بھارتی فوج کے 25ویں ڈویژن ہیڈ کوارٹر، گولہ بارود اور سپلائی ڈپو جیسے فوجی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا، اور ان کے آس پاس جو ہے انہوں نے بم گرائے۔ اور پی ایف کے جیٹ طیاروں کو ہندوستانی فضائیہ کے طیاروں کی ایک نامعلوم تعداد نے روکا۔ اس میں MiG-21 Su-30 MKI اور ڈسارٹ میراج 2000 شامل تھے۔ F-16 جو ہے وہ پاکستانی حد کے اندر موجود رہے۔ جب ہندوستانی طیاروں نے پاکستانی طیاروں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ان کا چیز شروع کیا، تو پاکستانی طیارے اپنی کارروائی کرنے کے بعد میراج 5 اور جی ایف تھنڈر اپنی کارروائی کرنے کے بعد پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے، تو ان کے تعاقب میں MiG-21 ونگ کمانڈر ابھینندن اڑا رہے تھے، تو وہ ان طیاروں کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے پاکستانی حد کے اندر پہنچے، اور جسے پاکستانی حد میں موجود ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کے طیاروں نے مار گرایا۔ پاکستان نے اس موضوع پر ایک یہ بات کا بھی دعویٰ کیا کہ Su-30 بھی ایک جہاز گرایا گیا ہے، لیکن اگرچہ آج تک اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسی اثنا میں ہندوستان بھی یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ابھینندن کے MiG-21 نے اپنے مار گرائے جانے سے پہلے پاکستانی ایک F-16 کو بھی نشانہ بنایا تھا، لیکن آج تک یہ دونوں دعوے، یعنی پاکستان کی طرف سے Su-35 کے گرائے جانے کا اور ہندوستان کی طرف سے F-16 کو گرائے جانے کا دعویٰ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ اس ساری منظرنامے کے دوران ہندوستان میں ایک خاص طور پہ ایک واقعہ وہ بھی ہوا کہ ایک انڈین Mi-17 ہیلی کاپٹر جو کہ سری نگر سے پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد بڈگام میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ہندوستانی فضائیہ کے 6 اہلکار مارے گئے۔ بعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہیلی کاپٹر ہندوستانی اسپائڈر میزائل کے ذریعے گرایا گیا۔
آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال کے بعد انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ انڈین ایئر فورس رفال کی ایڈیشن ہوئی، اس کے بعد تیجاس MK1 ایڈ ہوا، اور امریکہ نے F-35 کی آفر کی ہے اور انڈیا اپنا ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ بنانے جا رہا ہے، جبکہ پاکستانی ایئر فورس میں JF-17 بلاک 3 کی ایڈیشن ہوئی، J-10C ایڈ ہوا، اور اب پاکستان J-35A اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا کان طیارہ ایڈ کرنے جا رہا ہے۔